ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما۔ اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا۔ یعنی مطلب کیا، یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے۔ اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی، فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی، بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے۔ ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر، ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں، اب بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی۔ اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامد سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے، وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں۔ اب بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ، زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی، مثال دے رہا ہوں۔ پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دی، صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے، ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے۔ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی، 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے، وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی؟ اس نے کہا ابا بڑی۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتہ ہے میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا، کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی، کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، تو آج بھوکا ہی رہے گا، بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا۔ بڑے دعوے کرتی تھی، قسمیں اٹھاتی تھی، پر بڑی جھوٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے، اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی، وے اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا۔ پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی، میری مرضی کا، اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی۔ ابا جی وہ جھوٹی تھی، پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا، اب آدھا گھنٹہ، یہ بڑی سچی یا جواب بھائی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے، کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی۔ یہ سچی ہے، وہ جھوٹی تھی۔ تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دی، اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ، اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا، وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی، اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ، بڑا سچا۔ بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے، اماں کہتی ہے روٹی کھا لے، کہتا نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھا لے، تو اماں منتیں کرتی ہے، کہتی ہے چل توں دس کی کھانا ہے، تینوں سیویاں نہ بنا دیا، فٹافٹ دال پک جائے گی، کیا کھائے گا؟ وہ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پرا، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، لیکن اماں کہتی ہے اسے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو اس درد کو سمجھنا،
میں غلام ہوں ایک آستانے کا، اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں، اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے۔ لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5,000 روپیہ نذرانہ دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے، رٹی رٹائی، اللہ خیر کرے، اللہ بھلا کرے، تو سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے۔ اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے، ویسے ہی، اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں، ذرا دعا کرنا، وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھی۔ اس درد کو سمجھنا۔ اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے، ویل ڈریس نوجوان، وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے، 7,000 کا جوتا خریدتا ہے، وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے، لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ، بچوں کے کپڑے خرید لے، میرے صحیح ہے، ابھی کل ہی تو خریدے تھے۔ باپ، تو سمجھے نہیں یار، 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی، لیکن تیرا خیال رکھا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا، اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں۔ تو ماں باپ کے بارے میں، اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں، رب جی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی، تسی پیسے ادا کر دے کی ہو، ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہے، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں، میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے، میں نے خود محنت کر کے کمائے، اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں، وہ میرے ہیں، میں نے کمائے ہیں، ابا جی نے نہیں دیے، وراثت نہیں، حصہ نہیں ملا۔ حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں۔ تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا۔ تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے، تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے۔ ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہے انسان کا۔ جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے۔ اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا، کہتے مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں؟ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تے جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے،
अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखे जी, छोड़ें थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है, बीबी के हकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और माँ का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो माँ के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है, चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत है। तो प्लेट में डाल के वो लाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन। तो किसी ने उससे पूछा था, बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया? उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा, तवज्जो है मेरी बात पे? अम्मा जी 10 रुपए दे आज। कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तू इस जायके को समझ तो सही भाई, तू इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, माँ और बाप। तो फिर ये भी सुन ले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मज़ार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं, इतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया, जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को। लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड दिया पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक़्त दें, चंद घड़ियाँ उनके पास बैठें। आप यकीन करें, अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। और असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी। वो फट्टे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है, उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठे, उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे, मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी, दर्जनों चीजें सीखी। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे, भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं, आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं? तो मैं कहता हूँ, मैं उस पीर का साहबजादा हूँ जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते, और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक़्त दो। अम्मा के, ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना। अम्मा दे कोल ते आंगी 2 मिनट राती बइए ना आखी, अम्मा पैर कड्डे ना रजाई चो तेरे घुट छड़ा। अम्मा कहती, जा मेरा पुत्र थकिया आया है, तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाहन डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। पूरे 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी, अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारियां नूं दे। राती आउंदा ते मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं, सुना भी कार्रवाई पाई सो, लेकिन वो सबको बताती। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के बैठ। मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे।
کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق، تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا، اس لیے کم جاتا ہوں۔ تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے، میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں، تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ نہ سو گئے۔ میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر، نیچے آ جا، 2 بج گئے ہیں، وہ شوگر کی مریض ہے، آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی، تو دروازہ کھول دے، اندر دستک دی تو دقت ہوگی۔ تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی، پتر آگے آگے۔ او بھائی تو اس درد کو سمجھنا، کوئی تجھے ملے گا، کوئی ملے گا تجھے ایسا؟ اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں، ان کی زندگی میں نہیں جا پایا، کہتے ہم نے نہیں جانا، گھر میں رہنا ہے، اس کیف کو سمجھ لے، اس دولت کے قریب ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھی، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے، خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھی تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا، تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی۔ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا۔ ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں، تو ایک شخص آ گیا، اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے، مریضہ ہے، مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے، آواز دیتی ہے تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں، ابھی میں بیت الخلاء تک، واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں، وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے، پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا